بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے جس ویک کا انالیسس کریں گے وہ 22 مئی سے لے کے 28 مئی تک کا ہے۔ یہ ہفتہ کچھ برج والوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ برج والوں کو اس ویک میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں جو سب سے میجر پلانٹری شفٹ ہونے جا رہی ہے وہ مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہو جانا ہے۔ جب مریخ جو کہ جاہریت، غصہ، اگریشن اور خود اعتمادی کا سیارہ ہے، لیو میں شامل ہوتا ہے یا لیو میں داخل ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے ہی لیڈرشپ پسند کرتا ہے، بولڈ ہے، بلنٹ ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن تمام لوگوں میں جاہریت، خود اعتمادی، مضبوطی اور ہمت لے کر آتا ہے۔ تمام لوگ خود کو پرجوش محسوس کرتے ہیں اور زندگی کے بڑے ٹارگٹ پر غور کرتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈرمیٹک رزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اور بلنٹلی جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ تمام لوگ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر وقت ضائع کرنے کی بجائے شارٹ کٹ سے منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹرانزٹ لوگوں میں ضد، خاص طور پر کسی کو پانے کی ضد بھی ابھارتی ہے۔ بغاوت کا دل چاہے گا، خطرہ مول لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرانزٹ کے اثر سے تمام لوگ بہت جلدی غصے کا بھی شکار ہو جائیں گے، ہر کسی کی معمولی سی بات کو بھی جلدی محسوس کریں گے۔ لہٰذا اس وقت میں خود پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر اس ٹرانزٹ کا اثر تمام برج والوں پر کس طرح پڑتا ہے، کیا احتیاطیں ہیں اور کون سے برج ہیں جو خوش قسمت رہیں گے اور کون سے برج کو اس ہفتے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اپنے ایریز دوستوں کی۔ تو مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہونا بہت خوش قسمتی اور اچھے موقع لانے کا باعث بنے گا، کیونکہ مارس جو ہے وہ ایریز کے 5th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے، اور مارس ہمارے ایریز دوستوں کے پہلے گھر کا رولنگ پلانٹ بھی ہے۔ تو جب آپ کا اپنا سیارہ آپ کے 5th ہاؤس میں داخل ہوگا تو یہ آپ کے لیے اچھے فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ بڑے مالی فائدے بھی حاصل ہوں گے، خوش قسمتی کا سامنا بھی ہوگا۔ کیریئر کے معاملات میں تھوڑے اتار چڑھاؤ رہیں گے، لیکن پھر بھی اوور آل یہ ہفتہ اور مارس کی یہ ٹرانزٹ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اس ہفتے سورج کی طرح چمکیں گے، لک آپ کا بہت زیادہ ساتھ دے گی۔ اس ہفتے آپ کی پرسنالٹی کرزمیٹک رہے گی، لوگ آپ کی باتیں مانیں گے، آپ کو فالو کریں گے۔ آپ اس ہفتے جس طرح کی بات چاہیں منوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو سپر ایکٹیو محسوس کریں گے، ہر کام میں گہری دلچسپی لیں گے اور معاملات کو یا پروجیکٹس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانسز اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے عدالتی معاملات میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حالات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی کام پھنسا ہوا تھا تو وہ بھی اس ہفتے نکل جائے گا اور آپ کی من پسند اور خواہش کے مطابق نتیجہ لے کر آئے گا۔ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہفتہ ان کے لیے 100% کامیابی لے کر آئے گا۔ اندرون یا بیرون ملک سفر کرنا آپ کے لیے کامیابی لائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے تھے یا کرنے کا سوچ رہے تھے تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے میں ہمارے ایریز دوست جس بھی کام کے لیے یا جس بھی پروجیکٹ کے لیے سوچ رہے تھے اس پروجیکٹ کو اس ہفتے کر لینا یا مکمل کرنا بہتر رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، کوئی بونس، انسینٹیو یا پروموشن ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی پروموشن چاہ رہے تھے یا کہیں ٹرانسفر چاہ رہے تھے ان لوگوں کے لیے بھی اس ہفتے اچھی اپرچونٹیز نکلیں گی۔ کاروباری افراد اس ہفتے کسی بھی انویسٹ کرنے سے پہلے چھان بین ضرور کر لیں، مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ان کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ آج کل کون سے اسٹریٹجیز کو فالو کر رہا ہے۔ ان تمام ریسرچ ورک کو کرنے کے بعد اگر وہ کسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے تو بہت زیادہ کامیابی پائیں گے۔ ہمارے وہ ایریز دوست جو اسٹوڈنٹ ہیں اپنے دوستوں سے اس ہفتے محتاط رہیں، غلط بیانی اور جھوٹ بول کر کوئی آپ کا
نقصان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزگار اور آمدنی میں اضافے کا امکان رہے گا۔ کسی تقریب میں شرکت مالی فوائد کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو آگے چل کر آپ کے کاروبار میں انویسٹ کر کے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے آخری 3 دن اخراجات میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کے امکانات رہیں گے۔ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بول کر آپ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اس چیز سے آپ کو اس ہفتے محتاط رہنا ہوگا۔ جائیداد کی خرید و فروخت فائدہ مند رہے گی، البتہ وراثتی اور عدالتی معاملات میں آپ کو تھوڑی تاخیر اور ڈیلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں یا کسی ٹریڈنگ سٹاک ایکسچینج کا حصہ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر نتائج لے کر آئے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہت بہتری آئے گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، کمیونیکیشن بھی بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ شادی شدہ افراد گھر پر زیادہ ٹائم دیں گے، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور اچھی اور خوشگوار موڈ میں یہ ہفتہ گزرے گا۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حالات ابھی بہتر نہیں نظر آتے۔ غیر شادی شدہ افراد یا وہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں آپس میں کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکیں یا ممکن نہ ہو، کیونکہ ایسے وعدے کرنا آپ کے تعلقات خراب کر سکتا ہے۔ والدین کو بچوں کی طرف سے خوشخبریاں ملنے کا امکان ہے۔ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اس ہفتے بہتر رہیں گے، البتہ بہن بھائیوں کے ساتھ کسی معاملے میں کشیدگی کا اندیشہ ہے۔ صحت کے معاملات میں بھی ہمارے ایریز دوست اس ہفتے بہت زیادہ اچھی صحت پائیں گے۔ خوشگوار موڈ، دل سے بوجھ کا اترنا، انزائٹی دور ہونا، یا پچھلے ہفتوں میں اگر کوئی ڈپریشن تھا تو وہ بھی اس ہفتے دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اپنے روٹین کے چیک اپس اور ٹیسٹ وغیرہ ساتھ ساتھ کرواتے رہیں۔ مرغن غذاؤں اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں اور اپنے بلڈ پریشر کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کا ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ یہ ہفتہ آپ کو کرزمیٹک پرسنالٹی دلائے گا، لوگ آپ کو لیڈر کی طرح لیں گے، آپ کی باتیں مانیں گے۔ تو اس ہفتے اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں، لوگوں کو ایسے کسی کام کی طرف مائل مت کریں جس سے ان کو آگے چل کے کوئی نقصان ہو، کیونکہ وقتی طور پہ آپ کا فائدہ لوگوں کو نقصان اگر دے جائے گا تو یہ آگے چل کر آپ کی ساکھ خراب کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا کوئی مذاق یا ایسی کوئی بات کرنے سے گریز کریں جو آگے چل کے آپ کے لیے مسئلے کا باعث ہو۔ اس کے علاوہ بحث کر کے بات منوانے سے بہتر ہے پیار محبت سے بات کو سمجھایا جائے، اور اگر کسی وقت میں آپ کو کمپرومائز کرنا بہتر لگ رہا ہے تو وہ بھی کرنے سے گریز نہ کریں۔ جو اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر ہے وہ ریڈ کلر ہے، یعنی لال سرخ رنگ۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے آپ کا وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کی۔ تو اس ہفتے کے ویکلی انالیسس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹرانزٹ ہے وہ مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہونا ہے۔ یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، لیکن ان کے لیے اس کا ٹرانزٹ ہونا کوئی اچھی خوشخبریاں یا کوئی اچھی امید یا موقع لے کر نہیں آئے گا۔ مسائل کا سامنا رہے گا، خاص طور پہ صحت کے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ کا کسی کے کام میں پڑنا یا کسی کو اس کے مسئلے کے لیے کوئی مشورہ دینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں لوگوں کے مسائل اور جھگڑوں سے خود کو دور رکھیں اور زیادہ فوکس اپنے کاموں اور اپنے پروجیکٹس کی طرف رکھیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نظر بد کا شکار ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی کیریئر، فائنانس اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو کاروباری افراد اس ہفتے تھوڑا پریشان رہیں گے۔ منافع بڑھانے کی جتنی کوشش کریں گے رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد پہ اس ہفتے کام کا بوجھ رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی فوائد حاصل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں کوئی انسینٹیو، بونس یا کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس ہفتے اگر کوئی جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہو یا کسی قیمتی ایسٹ کی خرید و فروخت تو اپنے کاغذات کو اچھی طرح سے چیک کریں اور کسی بھی لیگل کاغذ پر بغیر پڑھے سائن ہرگز نہ کریں۔ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ہفتے غیر ضروری سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سستی کا بھی غلبہ رہے گا جس کی وجہ سے رزلٹ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ روزگار اور آمدنی میں اضافہ رہے گا، مگر ساتھ ساتھ اخراجات بھی بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو آن لائن بزنس، ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھتے ہیں اس ہفتے محتاط رہنا بہتر رہے گا۔
کوئی فیصلہ ایک دم سے بغیر ریسرچ کے مت کریں۔ اس کے علاوہ لاٹری اور پرائز بانڈ میں اگر اس ہفتے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے تھوڑی بریک اپ اور ناراضگیوں کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد آپس میں ناراض ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا پھر کوئی تیسرا انسان یا دوست آپ کے بیچ میں دراڑ یا دوری پیدا کر سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد یا وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے پر شک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے وہم اور ایسی باتوں کو دماغ سے دور رکھیں۔ تعلقات بہتر کرنے کے لیے خود کوشش کرنی آپ کے لیے ضروری رہے گی۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر رہیں گے اور مالی فوائد بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں یا اچھے رشتے کے ملنے میں کافی عرصے سے رکاوٹ کا سامنا تھا، ان کے لیے اس ہفتے رستے کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنی آنکھوں میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، یا پھر سر میں یا سر کے پچھلے حصے میں کہیں کوئی دانہ، پھوڑا، پھنسی یا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اس ہفتے صحت بخش چیزوں کا استعمال کریں اور اپنے ریگولر چیک اپس ضرور کرواتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اصلی چہرے آپ کے سامنے آئیں گے، مگر اپنے اوپر ان کا رویہ طاری نہ ہونے دیں یا ان کی باتوں کو دل پر مت لیں۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے تو اس کو بتانے کے بجائے اپنے تک رکھیں اور اگنور کریں۔ اس ہفتے ہمارا لکی کلر ہے وہ ہلکا گلابی رنگ ہے۔ یہ رنگ پہننا، اوڑھنا یا اپنے قریب اس رنگ کی کوئی چیز رکھنا آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا۔ اور جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے جیمنائی دوستوں کے انالیسس کی طرف۔ تو یہ ہفتہ مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہمارے جیمنائی دوستوں کے 3rd ہاؤس میں ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ ہمارے جیمنائی لوگوں کے لیے اچھے اور برے دونوں حالات لے کر آئے گا، لیکن روزگار کے معاملات میں فائدے ہوں گے، مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنانسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش، خاص طور پر گھر میں نئے پودے، سبزہ وغیرہ لانے پر دل کھول کر خرچ کریں گے اور زیادہ وقت اسی جگہ پر گزارنا پسند کریں گے۔ اس ہفتے بغیر محنت کے صلہ اور کامیابی آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ملیں گی۔ من پسند کمپنی میں جاب مل جانا یا کہیں ٹرانسفر ہو جانا، اس قسم کی خوشخبریاں آپ کو اس ہفتے ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو نئی گاڑی یا نئے موبائل فون یا پھر نئے لیپ ٹاپ یا کوئی قیمتی الیکٹرانک جو روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کو چینج کرنے یا اپ ڈیٹ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس ہفتے ان تمام کاموں میں آسانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت یا نئے گھر کی خواہش اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی، اور اس سلسلے میں آپ قرض لینے پر بھی ریسرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس ہفتے قرض کی لین دین میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، لہٰذا ابھی تھوڑا انتظار کریں۔ خاص طور پر بینک سے لون لینے کا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس فیصلے کو ابھی ملتوی کر دیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں اس ہفتے لوگ ان کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ نئی نوکریاں لگوانے یا سفارش کرنے کے لیے بھی لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو آن لائن بزنس، اسٹاک ایکسچینج، لاٹری، پرائز بانڈ میں اس ہفتے کچھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ منافع بخش رہے گا۔ کاروباری افراد کو منافع اس ہفتے زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کر کے اور پارٹنرشپ کر کے آپ کو ترقی دلائیں گے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں آسانیاں رہیں گی، معاملات تھوڑے سلو رہیں گے مگر حالات آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اس ہفتے کوئی لاپرواہی کا ثبوت دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے رزلٹ میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو غیر شادی شدہ افراد ہوں یا شادی شدہ افراد، تمام لوگ اس ہفتے خوشخبریاں پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے رشتوں کے خواہش مند ہیں ان کے لیے دوست معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ جھوٹے وعدوں اور دھوکے سے بچیں، کوئی ان کا غلط استعمال کر سکتا ہے یا پھر ان کی نرم دلی کا غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو تمام کاموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس ہفتے ٹالیں گے کیونکہ آپ کو اس ہفتے اپنے جسم میں تھکاوٹ اور درد محسوس ہوگا۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ حسد کریں گے، آپ کی کامیابی سے جیلس ہوں گے،
آپ کے کام کی جگہ پہ، آپ کی فیملی میں لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دل پہ جو باتیں بوجھ محسوس ہو رہی تھیں یا جو باتیں آپ نے بہت عرصے سے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھیں، آپ لوگ سوچیں گے کہ اس ہفتے ان کو لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ کوشش کریں ان سوچوں کو ابھی اپنے تک ہی رکھیں۔ لوگوں کے سامنے لانا اور ان کو کنفرنٹ کروانا اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانا آپ کے تعلقات خراب کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ وائٹ رنگ ہے، یعنی سفید رنگ۔ وائٹ کلر پہننا، وائٹ کلر اوڑھنا یا اپنے قریب وائٹ کلر رکھنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے، وہ کسی پیلی رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کی طرف۔ تو مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہونا ہمارے کینسر دوستوں کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، جو ہمارے کینسر دوستوں میں بہت زیادہ پیسہ کمانے کا شوق پیدا کرے گا اور کینسر افراد کے لیے اچھی اور پازیٹیو خوشخبریاں لے کر آئے گا۔ پرانے جھگڑے، رنجشیں، آپس کے مسائل اس ہفتے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی۔ ویسے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا۔ جہاں تک آپ کے فائنانسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے ہر قسم کے کاروباری یا شراکتی معاملات میں محتاط رہیں، دھوکے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اخراجات میں اضافہ اس ہفتے رہے گا۔ بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ اس ہفتے آن لائن شاپنگ میں بہت زیادہ دلچسپی محسوس کریں گے۔ قرض کی لین دین میں جو مسائل تھے اس ہفتے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ قانونی اور وراثتی معاملات آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ دوران سفر محتاط رہیں، اپنی سواری کے کاغذات پورے کر کے گھر سے نکلیں اور گاڑی بہت زیادہ احتیاط سے چلائیں۔ چالان ہو جانے یا پھر کسی دوران سفر مسئلے کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتری لائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ جو باہر ملک جانے کا سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں، ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور راستے کھلتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے گھر تبدیل کرنا یا گھر کی مرمت وغیرہ کروانا بھی بہتر رہے گا۔ قانونی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں دھوکے یا غلط بیانی کا امکان ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ منافع بخش رہے گا۔ چھوٹی سی کی گئی انویسٹمنٹ بھی ان کے لیے بہت زیادہ منافع لے کر آئے گی۔ لوگ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج یا پرائز بانڈ یا لاٹری میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہوگا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ ذرا ملی جلی کا احتیاط لے کر آئے گا۔ اختلافات بھی نظر آتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بات چیت کر کے ان کو سلجھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کا اپنے سسرال والوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اپنے رشتے کے بیچ میں کسی تیسرے انسان کو مت آنے دیں یا کسی کی سنی سنائی باتوں سے یا دماغ میں وہم کو پال کر اپنے رشتے خراب نہ کریں۔ غیر شادی شدہ افراد یا جو کسی سے محبت کرتے ہیں، آپس میں دوری بڑھنے کا امکان ہے۔ دل ٹوٹنا، ایک دوسرے کی کوئی بات فیل کر جانا یا پھر ایک دوسرے کو وقت نہ دے پانا، ایسی شکایات ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے سر درد کی شکایت بہت زیادہ رہے گی، کیونکہ آپ اس ہفتے غیر ضروری سوچوں کو بہت زیادہ سوچیں گے اور کافی دیر بیٹھ کر سوچنا اور اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے لیے اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے وہ لوگ جو پریشان ہیں ان کے لیے امید کی کرن پیدا ہوگی، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کوشش کریں اپنا زیادہ ٹائم سجدوں میں یا عبادتوں میں گزاریں۔ اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ ہے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سفید رنگ ہے۔ اس کلر کو آپ پہنیں، اوڑھیں یا اس کلر کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز آپ اپنے ساتھ رکھیں تو یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کی۔ تو مارس ہمارے لیو دوستوں کے 4th اور 9th ہاؤس کا مالک ہے اور اپنے ہی لارڈ کا اپنے پہلے گھر میں ٹرانزٹ ہو جانا اس سائن کو بہت زیادہ خوش قسمت بناتا ہے۔ ہر چیز میں کامیابی، مالی فوائد اور سورج اور چاند کی طرح چمکنے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا یہ ٹرانزٹ ہمارے لیو دوستوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ خوش قسمتی کے دروازے کھلیں گے اور ہر کام میں خود بخود آسانی پیدا ہوگی۔ عرصے سے جو ان کے معاملات رک جاتے تھے، کام بنتے بنتے
بگڑ جاتے تھے یا ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی دیوار ہے، تو اس ہفتے وہ دیوار ہٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ جہاں تک ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں، اسٹوڈنٹ کو اس ہفتے اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل رہے گی۔ تعلقات اگر کسی وجہ سے خراب تھے تو وہ بھی بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کو ہفتے کے شروع کے دنوں میں نوکری ملنے کے امکان نظر آتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد جو پہلے سے ملازمت کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آفس کے لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے معاملات میں اپنی ٹانگیں نہ اڑائیں، بلا وجہ مشورہ نہ دیں اور نہ کسی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام باتیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ کاروباری افراد اس ہفتے اچھا منافع کمائیں گے، خاص طور پر وہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات اس ہفتے نظر آتے دکھائی دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس ہفتے زیادہ خرچ کریں گے۔ البتہ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا، لیکن بیرون ملک سفر میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کی مخالف پارٹی اس ہفتے کوئی غیر قانونی اقدامات کے تحت یا رشوت اور پیسے دے کر آپ کے کاموں میں رکاوٹ حائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو وہ لوگ جو شادی کی خواہش مند ہیں، اس ہفتے حالات بہتری کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ بلا وجہ کی باتوں پر بحث اور جھگڑے کا امکان ہے۔ دوست اس ہفتے امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے، یہ بات آپ کو کافی تکلیف دے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں مگر خاندان یا گھر میں بات کرنے میں ہمت نہیں کر پا رہے، اس ویک کر ڈالیں کیونکہ حالات ان کے حق میں بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی والدین کو ملتی دکھائی دیتی ہے، خاص طور پہ ان کی پڑھائی یا صحت کے معاملات۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اچھی رہے گی۔ سبزہ اور سبز رنگ کی چیزیں آپ کی صحت پر اچھا اثر ڈالیں گی۔ کوشش کریں اس ہفتے زیادہ وقت اپنے گارڈن میں گزارے، پودوں کو پانی دینا، گھاس پہ ننگے پاؤں چلنا یا پھر کسی ایسی جگہ پہ جانے کا پلان بنائیں جہاں ہریالی اور سبزہ دیکھ کے آپ اپنی صحت میں بہتری محسوس کریں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے روحانیت کی طرف رجحان رہے گا، دنیاوی معاملات کے ساتھ دینوی معاملات پر بھی آپ بہت زیادہ توجہ دیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ ہلکا نیلا رنگ ہے، آسمانی رنگ۔ اس کلر کا کپڑا پہننا، کے کپڑے کو اوڑھنا یا کوئی اس رنگ کی چیز اپنے قریب رکھنا یا اپنے ساتھ رکھنا آپ کے لیے لکی ثابت رہے گا۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ چلتے ہیں اب ہمارے ورگو دوستوں کی طرف۔ تو مارس ورگو کے 12th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے ورگو دوستوں کو کچھ مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔ کام تھوڑے رکاوٹوں کا شکار ہوں گے، اتنی آسانی سے مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ کاموں میں تاخیر رہے گی، کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت بہت زیادہ سوچیں گے اور بہت زیادہ پریشان رہیں گے۔ جہاں تک فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے غیر قانونی طریقے سے پیسے کمانے کی طرف بہت زیادہ رجحان رہے گا۔ اس میں احتیاط لازمی ہے، ورنہ پکڑے جانے یا پھر لوگوں کے سامنے بات کھل جانے کا اندیشہ ہے، جو کہ آپ کی ساکھ بھی خراب کر سکتا ہے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آمدنی میں اضافہ رہے گا، کاموں میں تیزی آئے گی، اپنے تمام رکے ہوئے کاموں کو جلد مکمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری افراد اس ہفتے اپنی انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ محتاط رہیں گے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ قرضے کی لین دین اس ہفتے بہتر رہے گی، کہیں لون اپلائی کیا ہوا تھا تو اپروو ہو جائے گا، یا کسی نے آپ کا لون لیا ہوا تھا تو پیسے کی واپسی ممکن ہوگی۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے کوئی کمپٹیشن یا کسی انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں حصہ لیا ہوا تھا ان کے بھی اچھے نتائج نظر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ روزگار کے حصول کے سلسلے میں یا جاب کے انٹرویو وغیرہ کے لیے دوسرے شہر سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ سفر فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی فائدہ نظر آتا ہے، وراثتی معاملات ہوں یا کورٹ کچہری کے معاملات، دونوں میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تاخیر کا آپ کو سامنا ہوگا لیکن آخر میں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ اس ہفتے اپنے مخالف پارٹی سے محتاط رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی غیر قانونی طریقے سے یا کوئی پیسے دے دلا کر آپ کے خلاف مقدمات کو اپنے حق میں کرتے ہوئے بھی یہ پارٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اس ہفتے زیادہ منافع کمائیں گے، مگر غیر قانونی طریقوں سے محتاط رہیں۔
ملازمت پیشہ افراد اپنے کام کی جگہ پر تعلقات بہتر بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں، اس ہفتے آپ کی چھوٹی سی بات یا کہیں سے کسی سے کیا گیا آرگیومنٹ آپ کو بڑے مسئلے میں ڈال سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں، بول چال میں الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں اور لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے خود کو دور رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات کسی پازیٹیو رزلٹ تک اس ہفتے پہنچتے دکھائی دے گی۔ خاص طور پہ ہفتے کے آخری 3 دن ان کے لیے بہت بہتری لائیں گے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ان کے قریبی رشتہ دار معاون ثابت ہوں گے اور حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان معمولی بات پر بحث ہونے کا امکان ہے، خاموش رہنا بہتر رہے گا۔ اولاد کی طرف سے البتہ خوشی ملنے کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے آپ کے صحت کے معاملات ہیں، ان میں گردن اور کندھوں کے پچھلے حصے میں آپ کو درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بیٹھنے کا اور لیٹنے کا جو پوسچر ہے وہ صحیح رکھیں تاکہ کمر کے درد اور کندھوں کے درد سے محفوظ رہ سکیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ خود میں آپ اس ہفتے بہت زیادہ کانفیڈنس اور مضبوطی محسوس کریں گے۔ کوشش کریں کہ اس کانفیڈنس کو برقرار رکھیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے یا مایوس ہو کر اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا وہ ہلکا سبز رنگ ہوگا، یعنی لائٹ گرین کلر۔ اس کلر کو آپ پہن سکتے ہیں، اوڑھ سکتے ہیں، یا اس کلر کی کوئی بھی چیز آپ اپنے ارد گرد رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اس ہفتے لکی ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے کا، وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے لبرا دوستوں کی۔ تو مارس ہمارے لبرا دوستوں کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا، جو ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز، انعامات اور اپریسیشن کا ٹائم لے کر آئے گا۔ اس ہفتے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہیں گے، لوگ آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر رہیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کو سراہیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے اندر بہت زیادہ لوگوں کے لیے پیار اور ہمدردی بھی محسوس کریں گے۔ لوگوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا اس ہفتے آپ کا مقصد رہے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنانس، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے اپنے باس اور فیملی کے بڑے بزرگوں کو گھر پر بلانا پسند کریں گے، گھر کی تزئین و آرائش پر بھی توجہ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ خرچہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ سواری اور قیمتی الیکٹرانکس پر بھی اخراجات ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کاروباری افراد اس ہفتے احتیاط رکھیں، دھوکے کا اندیشہ ہے، خاص طور پر ڈاکومنٹ کی ہیرا پھیری یا کمپلیٹ ڈاکومنٹس نہ ہونا، اس قسم کے ایشوز اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے تحت بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے انویسٹمنٹ اور پارٹنرشپ منافع بخش رہے گی۔ اس کے علاوہ قرض کی لین دین اس ہفتے بہتر ہے نہ کریں، پیسے کی وصولی نظر نہیں آتی بلکہ آپ کا پیسہ بلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جو نوکری بدلنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کمپنی سے آفر آئی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کو جوائن کریں یا نہ کریں، تو ان کے لیے تبدیلی فائدہ مند رہے گی۔ زیادہ ترقی کے امکانات نئی کمپنی میں ان کو حاصل رہیں گے۔ وہ لوگ جو ٹرانسفر یا کسی دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی اور اچھی سیلریز پر نوکری ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ ویزا اور امیگریشن کے معاملات اس ہفتے طے پاتے یا فائنلائز ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی ان میں کچھ ڈیلے اور کچھ رکاوٹیں آپ کو محسوس ہوں گی۔ لاٹری اور پرائز بانڈ میں جو لوگ قسمت آزمانا چاہتے ہیں، اس ہفتے لی ہوئی ٹکٹ یا بانڈ آگے جا کے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ان پر کوئی لاٹری پر انعام بھی نکل آئے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں، تو ازدواجی معاملات اس ہفتے احتیاط طلب رہیں گے۔ اپنے پارٹنر سے بات کرتے وقت کوشش کریں کہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے اس کی دل شکنی ہو جائے اور تعلقات خراب ہوں، اور خاص طور پہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں یا کہیں شادی کے خواہش مند ہیں، ان کی من پسند جگہ پہ رشتہ طے پانا یا پھر بات پکی ہو جانے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے والدین کو سکون اور خوشی حاصل رہے گی۔ البتہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ آؤٹنگ، ہوٹلنگ اور لانگ ڈرائیو پر جانے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ ہو سکے تو اپنے پارٹنر کی خواہشات کا خیال رکھیں۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے ہاتھوں سے لے کر کوہنی تک کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یا درد کی شکایت محسوس کر سکتے ہیں۔ بھاری وزن اس ہفتے اٹھانے سے گریز کریں۔
اس کے علاوہ والدین کی صحت کا خیال رکھیں. پورا ہفتہ کام میں بے پناہ مصروفیت کے باعث پورے جسم میں تھکن اور سستی محسوس کریں گے یا پھر ہلکا پھلکا بخار بھی محسوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس ہفتے ایسی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں آپ کا امتحان لیا جا سکے، جس کے لیے آپ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ نہ ہوں، جیسے کہ آفس میں اچانک آڈٹ آ جانا یا پھر کسی اسٹوڈنٹ کا سڈن ٹیسٹ لیا جانا یا پھر ملازمت کے لیے انٹرویو کال آ جانا جس کے لیے آپ ابھی پریپیئرڈ نہ ہوں. تو اس طرح کی سچویشن میں کنفیوز ہونے کے بجائے خود پر یقین رکھیں، اپنا اعتماد بحال رکھیں اور مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کو فیس کریں. انشاءاللہ کامیابی پائیں گے. جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سفید ہے، یعنی وائٹ ہے. کوئی وائٹ رنگ کی چیز پہننا، اوڑھنا یا وائٹ رنگ کی کوئی چیز اپنے ارد گرد اپنے ساتھ رکھنا آپ کے لیے اس ہفتے لکی ثابت ہوگا. جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے وہ سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. اب چلتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی طرف. تو مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے 10ویں گھر میں ہوگا اور ان تمام لوگوں کے لیے اچھی خوشخبریاں لے کر آئے گا. اچھے موقع ملیں گے، کچھ مسائل کا حل ملے گا اور ساتھ ہی کچھ راستوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی. اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی انجام دیں گے. یہ ہفتہ کامیابی کا ہفتہ رہے گا. جو کام بھی کریں گے اس میں کامیابی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ یہ سچویشن ہوگی کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ نے مٹی میں ہاتھ ڈالی ہے تو مٹی بھی سونا ہو جائے گا. جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ہفتے بہترین نتائج حاصل کریں گے. اساتذہ کی مدد بھی حاصل رہے گی. اس کے علاوہ آمدنی اس ہفتے بہت اچھی رہے گی. پرانے دوستوں سے ملنا ملانا آپ کو مالی فائدہ دے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا پرانا دوست آپ کا کوئی نیا بزنس آئیڈیا بھی دے دے یا پھر کوئی آپ کو بزنس آفر دے دے جو آگے چل کے آپ کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہو. اس ہفتے کسی قسم کی انلیگل سرگرمی کا حصہ نہ بنے یا گھر سے نکلتے وقت اپنی سواری کے کاغذات اپنے ہمراہ ضرور رکھیں، ورنہ چلان وغیرہ ہونے یا کسی لیگل یا کچہری کورٹ کچہری کے معاملات میں پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. عدالتی اور وراثتی معاملات میں بحث کرنے سے گریز کریں. اندرون ملک سفر فائدہ مند نہیں رہے گا، لہذا کوشش کریں اس ہفتے کسی کام کے سلسلے میں سفر نہ کریں. اگر مجبوری کی حالت ہو تو صدقہ دے کر سفر کا آغاز کریں. اس کے علاوہ اس ہفتے عدالتی معاملات میں کسی اثر و رسوخ والے انسان کی مدد لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا. نوکری پیشہ افراد اس ہفتے بہترین کارکردگی دکھا کر اپنے باس کا دل جیت لیں گے. دفتر میں ان کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج یا پھر کسی کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ منافع بخش رہے گا. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے معاملات اچھے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا پارٹنر آپ کی عزت بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ فیوچر سے ریلیٹڈ اچھی پلاننگز بھی کرے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا. آپ کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا، آپ کے تمام باتوں کو مانا جائے گا. وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں اس ہفتے اپنے گھر کے کسی بزرگ کو اپنی دل کی بات کہیں. آپ کے معاملات میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے. دوستوں سے اس ہفتے فاصلہ رکھیں اور زیادہ وقت اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ گزاریں. اولاد کی خوشی اس ہفتے مل سکتی ہے، جتنا ہو سکے وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. خاص طور پہ سانس سے متعلق تمام مسائل اس ہفتے آپ کو ہو سکتے ہیں، جیسے کھانسی، سانس لینے میں دشواری یا سانس کی نالی میں سوزش وغیرہ. جو اس ہفتے آپ کا ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں، ورنہ قریبی رشتہ دار یا قریبی رشتے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کوشش کریں کسی بحث یا لڑائی جھگڑے سے خود کو دور رکھیں. اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو معذرت کر کے بغیر کوئی مشورہ دیے یا کوئی بات کیے اس جگہ سے دور ہو جائیں. جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ نارنجی رنگ ہے، یعنی اورنج کلر. اس کلر کو پہننا یا اس کلر کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا اس ہفتے آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کی. تو مارس کا یہ ٹرانزٹ جو اس ہفتے لیو میں ہوگا وہ سیجیٹیریس کے 9th ہاؤس میں ہوگا اور یہ ٹرانزٹ ہمارے سیجیٹیریس لوگوں کے لیے ملی جلی کیفیت لے کر آئے گا، یعنی کبھی کامیابی تو کبھی مشکلات. اس ہفتے آپ بہت زیادہ اینٹی سوشل قسم کے انسان خود کو محسوس کریں گے
کیونکہ اس ہفتے آپ کا زیادہ تر وقت آپ کے گھر میں گزرے گا. آپ چاہیں گے کہ اکیلا اپنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہ گزاریں. جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آمدنی میں اضافہ رہے گا. اگر کسی مسئلے میں یا کسی کام میں پھنس گئے ہیں اور کوشش کریں کہ معاملات بہتر ہو جائیں لیکن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، تو کوشش کریں کوئی سفارش لڑائیں یا کسی اثر و رسوخ والے انسان سے رابطہ کریں. ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی کام کے دوران ان پر کسی قسم کا الزام لگایا گیا تھا تو اس ہفتے اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا. اندرون ملک سفر میں کامیابی رہے گی، مگر بیرون ملک سفر کے لیے اس ہفتے کی گئی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی. عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں. گھر کی تزئین اور رہائش پر اس ہفتے آپ پیسہ خرچ کریں گے. تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو شادی شدہ افراد کی زندگی میں کوئی نئی خوشی یا کوئی اچھی چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس ہفتے آپ کے رشتہ دار یا پھر کوئی دوست آپ کی دل آزاری کر سکتا ہے. ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور اپنے کام پر فوکس کریں. وہ لوگ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اپنی فیملی سے ہی رشتہ تلاش کریں. کوئی ہے جو دل کی بات ان تک پہنچانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا ڈپریسنگ اور بور رہے گا. جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے سکن یا ڈسٹ الرجی ہونے کا اندیشہ ہے. کوشش کریں گھر سے باہر نکلیں تو پراپر ماسک پہنیں یا پھر کوئی لوشن وغیرہ کا استعمال کریں. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ آپ تھوڑا لاپرواہ ہیں اور کام میں سستی محسوس کر رہے ہیں. تو آئی ہوئی اپرچونٹیز کو آپ خود سے دور کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو اویل نہیں کریں گے. تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ محتاط رہیں، الرٹ رہیں اور ایسے موقعوں کو ضائع ہونے نہ دیں. اس کے علاوہ آپ کے مخالف لوگ اس ہفتے بہت زیادہ سرگرم رہیں گے. کوئی موقع ان کے ہاتھ میں نہ آنے دیں جس کا وہ استعمال آپ کے خلاف کر سکیں. جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ ہلکا نیلا رنگ ہے، یعنی آسمان جیسا نیلا رنگ. اور جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے وہ لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی. تو اس ہفتے کے انالیسس میں جو میجر شفٹ ہے ہمارے مارس کا لیو میں ٹرانزٹ ہونا، ہمارے کیپریکون کے 8th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا، جو ان کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں کچھ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. تھوڑے حالات مشکل ہو سکتے ہیں لیکن احتیاط کرنے اور صدقات دینے سے ان مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے. اس ہفتے خود کو فیوچر کی پریشانیوں میں بہت زیادہ مبتلا کر کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تھکا دیں گے. کوشش کریں تمام معاملات اللہ پر چھوڑ کر خود کو پرسکون کر لیں اور بس جتنی محنت اور کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. باقی معاملات قدرت کے حوالے کر دیں. جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن، کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اخراجات میں غیر ضروری اور غیر معمولی اضافہ ہوگا. خاص طور پر آن لائن شاپنگ کا جنون آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ رہے گا. آپ غیر ضروری چیزوں کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے. اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار آپ سے قرض کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور آپ وسائل کم ہونے کی وجہ سے انکار کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو آپ بہت زیادہ سوچیں گے اور اس بارے میں پریشان بھی بہت ہوں گے کہ شاید اس کو انکار کرنے کی وجہ سے آپ کا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ خراب نہ ہو جائے. کاروباری افراد، خاص طور پر آن لائن بزنس کرنے والے افراد کو اس ہفتے کوئی خاص آمدنی یا منافع حاصل ہوتا نہیں دکھائی دیتا. جائیداد کی خرید و فروخت میں بہتری رہے گی. مکان یا دکان کے کاغذات کی اچھی طرح سے چھان بین کریں یا کسی کانٹریکٹ پر یا کسی لیگل ڈاکومنٹ پر سائن کرنے سے پہلے ڈاکومنٹ کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. ملازمت پیشہ افراد کو پروموشن یا بونس ملنے کا امکان ہے. وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی یا نوکری کے لیے سفارش کا بندوبست کرنا پڑے گا. ویزا اور امیگریشن کے معاملات میں اتار چڑھاؤ رہے گا. کبھی لگے گا کہ بس معاملات بالکل فائنلائز ہونے لگے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد پھر سے دوبارہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو غصہ اور چڑچڑا پن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بلا وجہ غصہ اور اریٹیشن کا شکار رہیں گے. ہر بات پر غصہ آ جائے گا، جلدی اکتا جائیں گے. یہ رویہ آپ کے تعلقات خراب کر سکتا ہے. غصے پہ کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں. خاموشی آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گی. غیر شادی شدہ افراد کے لیے اس ہفتے اچھے رشتے آئیں گے.
بچوں کے تعلیمی مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کے آخر میں سلسلہ بہتر ہو جائے گا، محبت بڑھے گی، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق، یہ تمام باتیں ہفتے کے آخر میں دکھائی دیتی ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کی صحت کے معاملات ہیں ان میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، جتنا ہو سکے اپنے پانی کا انٹیک بڑھا کے رکھیں، سبز رنگ کی چیزیں کھائیں۔ اس کے علاوہ گھر میں بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ دانت میں تکلیف کی شکایت اس ہفتے آپ کو ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن چاہیں گے، اس کوشش میں خود کو بہت زیادہ تھکا دیں گے۔ کوشش کریں اتنا ہی کام کریں اور اپنے آپ کو اتنا ہی برڈنائز کریں جتنا کہ آپ اس کو کر سکیں۔ ضرورت سے زیادہ خود پر بوجھ ڈالنا یا کام کا سٹریس لینا آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ جو اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر ہے وہ ہلکا جامنی رنگ ہے، یعنی پرپل کلر، جس کو لائلک کلر کہتے ہیں۔ اس کلر کا کپڑے پہننا، اوڑھنا یا پھر اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا اس ہفتے آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا۔ جو اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے وہ کسی پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے ایکویریس دوستوں کے انالیسس کی طرف۔ تو یہ میجر ٹرانزٹ مارس کا لیو میں ہونا ہمارے ایکویریس کے 7th ہاؤس میں ہوگا، جو ان کے لیے اچھے حالات پیدا کرے گا، رکاوٹیں دور ہوں گی، مسائل کا حل ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ بہت زیادہ لوگوں کی باتوں پر غور کریں گے اور بہت جلدی ریئیکٹ بھی کر جائیں گے۔ اس چیز پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو ملازمت پیشہ افراد کے پروموشن کا چانس ہے، لہٰذا کوشش کریں اس سلسلے میں اپنے باس یا مینیجر وغیرہ سے اپنے تعلقات بہتر رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا منافع اور اچھی انویسٹمنٹ کے موقع لے کر آئے گا۔ وراثتی اور لیگل معاملات میں اپنے لیگل ایڈوائزر سے ایک دفعہ میٹنگ کریں، اپنے معاملات بیٹھ کے ڈسکس کریں، مشورہ لیں۔ آپ کے تمام کام جو پچھلے ہفتوں میں محنت کے باوجود بھی کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر رکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، اس ہفتے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول کر پائیں گے۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آمدنی میں اضافہ زیادہ رہے گا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کام کے سلسلے میں کیا گیا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ دل کی بات آسانی سے کر پائیں گے اور آپ کے جذبات کو سمجھا بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے۔ اگر کوئی پارٹنر کے ساتھ رنجش یا ناراضگی چل رہی تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ پارٹنر کے ساتھ سیر و تفریح کرنا، ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیو کے موقع ملیں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کا سال، مہینہ یا ڈیٹ فکس ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ بچوں کی طرف سے تھوڑی پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جسم میں درد، ٹانگوں میں درد اور خاص طور پہ سر میں درد اور آنکھوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ویکلی انالیسس کے آخر میں جو صدقہ آپ کو بتایا جائے وہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ادا کرنا ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا اپنا بلا وجہ آپ کی کسی بات سے ہرٹ ہو سکتا ہے اور آپ سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرے گا جو کہ آپ کو تکلیف دے گا۔ کوشش کریں اپنی باتوں میں، اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گندمی رنگ ہے، یعنی گندم کے رنگ کی بنی ہوئی کوئی چیز اپنے قریب رکھیں یا کوئی رنگ کے کپڑے پہنیں یا کپڑے اوڑھیں، یہ آپ کے لیے اس ہفتے میں لکی ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ ہے وہ پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ بات کرتے ہیں اب ہمارے لاسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے پائسس۔ پائسس کے 6th ہاؤس میں مارس ٹرانزٹ ہوگا۔ یہ ٹرانزٹ ان کے لیے بھی ملی جلی کیفیات لے کر آئے گا، کبھی بہت اچھی اور کبھی پریشان کن، کبھی اچھے حالات سامنے آئیں گے اور کبھی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک فائنینس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوتا نظر آتا ہے۔ کہیں سے اچانک سے پیسے ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروباری افراد ہیں اس ہفتے معمول سے زیادہ منافع کمائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آسان رہے گا، کاموں میں آسانی، ماتحت عملہ عزت دے گا، باس آپ کے کام کو اپریشیٹ کرے گا۔ وہ لوگ جو کریڈٹ پر کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ مشکلات لائے گا۔
اس کے علاوہ لاٹری یا پرائز بانڈ میں اس ہفتے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ویزا اور امیگریشن کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے معاملات اس ہفتے ڈیلے کا شکار رہیں گے۔ وہ لوگ جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں یا آن لائن ٹریڈنگ، اسٹاک ایکسچینج یا پھر کسی کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے ہفتے کا آغاز بہتر رہے گا، البتہ ہفتے کے آخر میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے پیسے یا قرض کی لین دین میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو اس جگہ سے کال آ سکتی ہے جس جگہ سے انہوں نے امید نہ کی ہو، یا پھر ان کمپنیوں کو جوائن کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا نہ ہو۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے۔ تحائف کا تبادلہ، لانگ ڈرائیو پر جانا، شاپنگ، ہوٹلنگ وغیرہ نظر آتا ہے۔ البتہ شادی شدہ افراد کو بچوں کی طرف سے صحت کی فکر لاحق ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ جو کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں ان کے معاملات میں فیملی سپورٹیو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات پر ان کی دل آزاری کر دیں جو کہ آپ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ البتہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس ہفتے خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کسی بیمار کی عیادت کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ سکن الرجی یا پھر ڈسٹ الرجی اس ہفتے آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، خاص طور پہ 5 سے 7 سال کی عمر کے بچے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا نقطہ نظر یا اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کے لیے بحث کرنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کی بات لوگ سمجھیں گے نہیں بلکہ رشتہ اور آپ کے ساتھ تعلق خراب کر لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہوگا اور آپ کی دل شکنی بھی۔ اس کے علاوہ ہمارے کاروباری افراد اس ہفتے اگر کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے ایک دفعہ غور کریں، چھان بین کریں، ٹرینڈ کو دیکھیں، مارکیٹ کو دیکھیں، اور فیصلہ لینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور دوبارہ مارکیٹ ریسرچ کر لیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گہرا سبز رنگ ہے۔ اس کلر کا کوئی چیز پہننا، اوڑھنا یا اپنے پاس رکھنا آپ کے لیے اس ہفتے لکی ثابت ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کے صدقے کی بات ہے تو اس ہفتے لال رنگ کی چیز کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا 22 مئی سے لے کے 28 مئی تک کا ویکلی انالیسز۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ انالیسز اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔